سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ ہراول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ قلب میں اس کا سالار عبداللہ کرشی تھا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمران مارکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی قصداً فوج کے ہراول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے دیول خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نعرے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں۔ قریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین ایوبی کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصلی اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگیں اور بھاری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگی، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے، نتیجتاً وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک گئے اور پھر جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کی امراء بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، اپنے ریبٹ سے بھٹکی ہوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کی مغرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، اگر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ کہ صلاح الدین ایوبی حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہما کے قلعے میں داخل ہوا۔ والی مصر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ اور ایک بڑی خونریزی کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، خنجروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلورین سرائیاں موجود تھیں۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستیوں کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر وہ ان قصوں کو مبالغہ امیز افسانے سمجھتا تھا۔ والی مصر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی جیسے ولی صفت حکمران کا حقیقی بھتیجا اس قدر بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی کی اذیت و کرد میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور متربائیں بھی موجود تھیں۔ ہما کا قلعہ کیا تھا، ایک عبا شاکم کا عشرت قدہ تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ہما کے سبزہ زار کی طرف گیا تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبزہ زار میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلیں، فاختائیں، قمریاں، طوطے اور مختلف انو پرندے بند تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑا رہا جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاہٹوں کا شور سنائی دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور والی مصر کو یوں محسوس ہوا جس طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے اس کو دعائیں دے رہے ہوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے حکم پر شراب کی تمام سرائیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی تھے جن میں سارنگیاں اور بربت وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر خارشگاف سے شراب کی تمام سرائیوں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے۔
جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں، میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنی حریف سے زیادہ جانباز اور شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھیں۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے بھی یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان و رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناہموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زندان کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی حرام موت ہوگی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں کانپنے لگیں۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کے عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا کہ وہ جانوروں کو پالا کرے اور انہیں سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سر فہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو اس نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے منج کی قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین کوچے میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین بن حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر بھی والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں، تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تو جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں، مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تو جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست محنت سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان ایک بدکار اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مسجد کی دلدل میں اتار لیا۔ مینج سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا اور اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی شکست و رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے
اور والی مصر سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے گا تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گمشتگین نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس کے نتیجے میں باطنیوں کے اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب وادی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو معاہدے کے مطابق میں سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بہت سے جانبازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگین تھا۔ حلب اور مسل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں صلیبی تو سلطان ملک صالح کی مدد کو نہیں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی آفت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور ایڈیسا پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ ان سپاہیوں کو نئی ہدایات دینے جاتا تھا جو منجنیقیں چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگباری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے اور وہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجنیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور حشیشہ خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت خود پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا، مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیشہ کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ صلاح الدین کے ایک جانثار سیف الدین بازگوج نے آگے بڑھ کر حشیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرا حشیشہ خنجر لے کر والی مصر پر جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر حشیشہ نے اس کی پیشانی پر خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کی اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیشہ کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیشہ خنجر بکف پڑا، مگر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو نے قتل کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے، مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر والی مصر کی رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین بے ہوش ہو جاتا، مگر جب کئی گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوری طور پر طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا، جس کی پیشانی پر حشیشہ کے خنجر کا زخم آیا تھا۔ طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خنجر زہر آلود تھا۔ طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے کہ تمہارے پاس اس زہر کا تریاق نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دافع زہر دوائیں پلائی گئیں اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد انتقال کر گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدمخور حشیشان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیشہ کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔
امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیشہ کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگی، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک بھی پہنچا دیا، اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سما تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لہجہ بہ لہجہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اتباع مایوس ہو چکے تھے اور تمام عمرہ بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشہ کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سلاط اور عمراء کو بھی اس خدشہ میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں گزری، بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار و مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت کرب کی عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کی ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا، مگر میں یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مجاہد کو بخش دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اے مسیحا حقیقی، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثرات بد کو زائل فرما دے اور اسے اس مقصد عظیم کی تکمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مجاہد جان توڑ کر کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو حشیشہ کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھرا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنا دست مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دوئیا لہجے میں فرمایا، اے مرد مجاہد، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش اور مضطرب لہجے میں عمرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر تمام عمرا کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں مؤدبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک عمرا کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور عمرا کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے جو امام شرف الدین کی عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سالاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے ایڈیسا تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں مندمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں کہ حضرت شیخ کی دعاؤں سے والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔